بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعہ میں ریاست کے ضلع ٹنگنوپال کے مورا قصبے میں عسکریت پسندوں نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 2 پولیس اہلکار مارے گئے جبکہ 2 دیگر سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ تشدد کے واقعات جاری رہنے کے خلاف ریاستی دارالحکومت امپھال میں خواتین نے ایک احتجاجی مشر ریلی نکالی۔ ان خواتین نے گزشتہ سال سے جاری تشدد کے خلاف صوبے کے وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ کی جانب مارچ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دوران احتجاج ان خواتین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی گھسنے کی کوشش کی مگر پولیس نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔ احتجاجیوں نے مورا اور منی پور کے دیگر علاقوں میں ہوئے حالیہ فائرنگ کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے تشدد برپا کرنے والی تنظیموں کے ساتھ سسپینشن آف آپریشن یعنی SOO سمجھوتے کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ سمجھوتا دوستو 22 اگست 2008 کو مبینہ طور پر تشدد میں ملوث تنظیموں کے ساتھ سیاسی بات چیت شروع کرنے کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال 3 مئی کو وادی کی اکثریتی متھئی اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے اکثریت کوکی برادری کے درمیان تشدد کی شروعات ہوئی تھی، جس کے بعد سے منی پور مسلسل تشدد کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس تشدد میں اب تک 180 سے زائد لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں جبکہ ہزاروں لوگ بے گھر بھی ہو چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے عمران خان کا سائفر جیل ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، ایسا دوستو وفاقی حکومت کا کہنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ غزہ سمیت دریائے اردن تک کا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا۔ امریکہ نے غزہ جنگ کے بعد 2 ریاستی حل پر زور دیا تھا جسے اسرائیل نے دوستو مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس کے دوران عدت نکاح میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گواہوں کے بیان دوستو ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کی کمپلیمنٹ واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ شمالی کوریا کا زیر آب نیوکلیئر ڈرون کا تجربہ جوہری ڈرون کا تجربہ دوستو امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی مشقوں کا جواب ہے، ایسا شمالی کوریا کا کہنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ پاکستان سے کشیدگی کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کو خطے میں پسند نہیں کیا جاتا۔ ایران اور پاکستان کا معاملہ کس موڑ کی طرف جاتا ہے اس کا علم نہیں ہے، تاہم اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان اور ایران پر زور دیتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر فضائی حملوں کے بعد کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں۔ ہم 2 طرفہ کارروائیوں کے بعد کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جبکہ دوسری طرف چائنا کا بھی کہنا ہے کہ چائنا توقع رکھتا ہے کہ دونوں فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں گے اور کشیدگی سے گریز کریں گے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اگر دونوں فریقین چاہیں تو ہم صورتحال بہتر کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے ایران سے متعلق بیان کو غداری قرار دے دیا۔ 9 مئی کے مجرم کے خلاف اس بیان پر پاکستان سے سنگین غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور بھارت سے چندہ لینے والے نے یہی بیان دینا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ غدار پاکستان 4 سال تک وزیر اعظم بن کر مسلط رہا۔ اس کا بیان پاکستان پر حملے کی مذمت کرنے کی بجائے پاکستان کی خود مختاری کے حق پر کمپرومائز کرنے کا بیان ہے۔ یہ پاکستان کی بجائے تخریب کاروں کے ساتھ کھڑا ہے، اسے پاکستانی بچوں کی شہادت کا غم نہیں۔ اس پر اور اس کی سوچ پر لعنت ہے۔
دوستو، عمران خان نے کہا تھا کہ بطور وزیر اعظم میں ایران گیا تھا اور سپریم لیڈر سے بھی ملا تھا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں وہ آج خوش ہیں، لیکن سوچیں کیا ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ ہمیں ایران کے معاملے کو بڑھاوا دینے کی بجائے صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں، مگر دیکھا جائے کہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے۔ ایران سے تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ حماس کو شکست نہیں دی جا سکی ہے۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پر حملوں کے اہداف حاصل نہیں ہوئے اور حماس کو شکست نہیں ہوئی۔ یمنی فوج کا ایک اور امریکی بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی ساحل کے قریب ایک امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی امریکی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کی امریکی تجویز کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ حماس کی القسام بریگیڈ نے مزید 5 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خان یونس میں تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ساتھ جھڑپ میں 5 غاصب اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ یوکرینی فوج کی حالت نازک حالت ہے، جبکہ نیٹو کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ میں بیشتر علاقوں میں مختلف محاذوں پر روسی فوج کی جاری پیش قدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جنگی محاذوں پر یوکرینی فوج کی حالت اب بگڑتی جا رہی ہے۔ جرمنی کھل کر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ چکا ہے۔ ایسے عالم میں دوستو، جب صہیونی حکومت غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے، مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت اور مدد جاری رکھے ہوئے ہے اور انسانی حقوق سے متعلق اپنے تمام دعووں کے برخلاف اس جنگ میں اسرائیل کو مسلح کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پاک ایران کشیدگی میں دوستو، گیس مافیا کا ایل پی جی کی قیمت میں پھر اضافہ۔ ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 10 روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے والی پروازوں میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ فضائی حدود استعمال کرنے والی پروازوں کی تعداد 450 رہی۔ کشیدگی کے بعد پاکستان اور ایران میں دوستو مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ حالیہ تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور تخریب کاروں کو ہوگا، ایسا دوستو ایران کا کہنا ہے۔ پی ٹی آئی نے انتخابات کے لیے کمر کسلی ہفتے سے بھرپور مہم شروع کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ کارکنان گھبرائیں نہیں اور 8 فروری کی تیاری شروع کر دیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔